الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، اس کا احسان کیا حضرات کی خدمت عالیہ میں دنیا نعت میں ایک نام ہے بھائی فیصل بلال حسان کا، اللہ زندگی برکت عطا فرمائے. ان کا حکم نامہ جاری ہوا. تقریباً 20-22 دن ان کا اصرار یہی رہا کہ جمعے کا دن ہونا چاہیے، اور جمعے کا دن میرے لیے بڑا مصروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ میرا گھر تو حافظ آباد میں ہے. تقریباً 17 یا 18 سال یا 19 سال ہو گئے حافظ آباد سے پیر محل جاتا ہوں. 220 کلومیٹر کا سفر ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، جمعے کے لیے خدمت کے لیے وہاں جاتا ہوں. مرکز ہے تبلیغی مرکز. اور یہ بھی نہیں کہ بہت ساری تنخواہ ہو اور بہت سارا وہاں انتظام ہو. خانقاہی نظام ہے. ایک حافظ آباد میں جامع مسجد مدینہ سٹی میں خانقاہ ہے اور ایک پیر محل میں ہے، تو مجھے دونوں جگہ رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے. تو آپ حضرات سے فارغ کس وقت ہوں، پھر کس وقت آرام کروں گا. اور صبح 9 بجے میں ناگشاہ پہنچنا ہے. ناگشاہ کا ہے ملتان سے 10 کلومیٹر آگے. وہاں قرآن خوانی ہے. پھر میں نے 1 بجے پیر محل آنا ہے، وہاں ایک نکاح پڑھانا ہے. ایک نکاح ابھی تھا عبدالحکیم نے، تو موبائل ساتھ لے کے آئے. میں نے کہا دعا کر دینا چلو حال کے اندر، وہ پتہ نہیں کس وقت فون آ جائے، قرآن بیان یا بعد میں دعا کے لیے. ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟
اگر ہم ہی زبان کے بول میں اتنی سختی لائیں گے، طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے. کیونکہ بھائی بلال تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اس عارضے میں اس آزمائش سے گزرے کہ بستر پہ کتنا عرصہ لگا. مجھے بھی تقریباً 6واں مہینہ بستر پہ ہے. گرنے کی وجہ سے کمر کی ہڈیوں میں کافی مسئلہ بنا، ڈسکیں ہل گئیں، پٹا کٹ گیا، تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا بالکل. تھوڑا تھوڑا ڈاکٹر نے تقریباً 1.5 سال کے بعد مجھے چلنے کو کہا ہے. لیکن میں اب بڑے مطمئن ہوں. اللہ کی ناشکری، ہائے میں مر گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہ اللہ مجھے موت دے دے. شاید سوتے ہوئے زبان پہ آئی ہو، ہوش و واس میں تو اللہ کا شکر ہے. اور ابھی پرسوں ترسوں میں غالباً 26 تاریخ کو ان علاقوں میں آیا ہوا تھا. ہاں یہ خیالی میں پرسوں تو میں آیا ہوں. اس سے آگے دوکھے پروگرام تھا نوشہرہ میں، نوشہرہ ورکا کے پاس. وہ وعدہ کر چکا تھا. تو سندھ سے آیا. سندھ دوبارہ جب یہاں گجرا والے پہنچے پروگرام کے، ان کو تو کینسل ہو گیا، اجازت نہیں ملی. پھر دوبارہ جمعرات کو بھاولپور سے آگے ہتے جی وہاں گیا. پھر ملتان رات تھا. اب آپ سوچتے ہوں گے نیند کس وقت ہوتی ہے، آرام کس وقت ہوتا ہے. نیند یہ نہیں کہ 15 گھنٹے انسان سوئے، وہ تو ایک جھلک ہوتی ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے کی آنکھوں میں سکینہ سکون ڈال دیتے ہیں. اور اللہ سے سکون مانگے، نیند نہ مانگے. جو نیند مانگتے وہ تو مغرب تک سو رہے ہوتے ہیں، ان کی نیند پھر بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ کہتے لے لے کے نہیں لے گا. انہیں پرچون میں مانگی، میں تجھے ہول سیل میں دیتا. ماں گالیاں دے دے تھک جائے گی، ابا گالیاں دے دے تھک جائیں گے، نہیں اٹھے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوئے ہوئے انہیں گھنٹہ نہیں ہوتا، فجر کی اذان جب ہوتی ہے اللہ اس اعلان پر انہیں دوبارہ اٹھا دیتے ہیں. جیسے ایک بندہ ہے گھر میں آرام کر رہا ہے، ماں کہہ رہی بچے کو یہاں کے لیٹ، بولتے نہیں میاں. تو اس کا یہاں بلانا اسے آغوش رحمت میں، محبت کی آغوش میں بلانا ہوتا ہے. وہ پیار کا لب و لہجہ اتنی دور سے تیرے قریب نہیں آئے گا، میرے سینے کے ساتھ آگے لگا. ایسے کچھ اللہ کے بندے زمین پر ایسے ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو پر مار کے اٹھاؤ، ان کا سونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے ان کا رونا اچھا لگتا ہے. ان سے کو جو شب برات میں اور لیلۃ القدر کی راتوں میں روتے ایسا رو کے دکھا یا اللہ اس سے کیا ہوا تھا. فرمایا کہ جب سیلاب کا پانی یا نہروں کے اندر پانی کھلتا ہے تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے پانی میں لہریں بننے لگ جاتی ہیں اور پانی ٹھاٹھے مارتا ہے. جب میرا بندہ آنسو نکالتا ہے تو میری رحمت کا سمندر بھی ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے. ہمیں تو اپنے قدر ہی کوئی نہیں، ہم نے تو کھی کر کے ہنس ہنس کے ہم نے تو اپنی زندگی کا بیڑا غرق کیا. اللہ کو رونا بڑا پسند. 4 چیزیں جس بندے کو مل گئی اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. کساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا. جمود العین، آنکھ کے آنسو کا رک جانا. میں تو رونا نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے میں طبیعت مرض نہیں رویا. اس کو اپنا علاج کراوے. کچھ علاج ہیں جو شعبہ میڈیکل کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ علاج ہیں جو شعبہ روحانیت کے اندر ہوتے ہیں. اللہ والوں کی نظروں میں جا کے بیٹھے، اور اللہ والے وہ نہیں کہ جو اپنے کپڑے کی شوشہ اور انگوٹھیوں کے نگینوں کی چمک سے متاثر کریں. اللہ والے وہ ہیں جن کے کردار سے زمین والے نہیں آسمان کے فرشتے بھی متاثر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں میں ہمیں بنائے اور ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والا بنائے. اپنے آپ کو نسبت کے نور میں ڈھالو. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کیا پتا وہ کسی وقت آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے لیے ہمیں ماحول کا، سوسائٹی کا اور اپنے جیون ساتھی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنی دوستی کا خیال بھی کرنا پڑے گا، احتیاط کرنی پڑے گی. ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آزادی تو ہندوستان سے آئے تھے، پاکستان میں مل گئی، لیکن جب ماں کی گود میں آ کے کلمہ پڑا تو وہ قید ملی جس قید سے رہائی کب ملے گی؟ جب موت آئے گی اور آخری سانس، اس وقت بھی نہیں. اس قید سے رہائی کب ملے گی؟ جب میدان محشر میں اعلان ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس کو دیکھ لو، یہ قید تھا حضور کی غلامی میں، یہ قید تھا میرے حکموں کی تابعداری میں. آج اس تابعداری کی نسبت سے میں نے اسے جہنم سے نجات دے دی اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا.
ابھی تو ہے تو ہماری ہے ہی نہیں، ہم تو قید ہیں، مرنے میں بھی قید ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے مر کے گئے تو قبر کی پہلی رات کے اندر دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی۔ اگر اللہ کی مرضی سے اور محبوب کی اطاعت والی زندگی سے مر کے گئے تو خدا کی قسم کیا آغوش رحمت ماں کی تھی جو اللہ قبر کی آغوش میں آرام عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی، یہ آپ میں عزت، یہ شہرت، یہ مکان، یہ سہولت، ماں کہتی ہے تجھے پتہ ہے آج جس مکان کے اندر تیرا دل لگ رہا 50 سال کی محنت ہے تیرے باپ کو لگی ہے، اس مکان کو بنانے میں 50 سال لگے اور ایمان کے بنانے کے اندر 10 منٹ نہیں لگتے۔ اور کون سا ایمان؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ جہنمیوں کی طرف جب نظر چلے گی تو کچھ جہنمیوں کی فریاد آئے گی اور دروغ جہنم سے کہیں گے ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے کہ کچھ تیرے بندے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ جانتے ہیں چیز کو۔ فرمایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ سے نکال لاؤ، جہنم سے جن کے سینے میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے۔ درہم ہوتا ہے سونے کا اور دینار ہوتا ہے چاندی کا، پہلے وقتوں میں چلا کرتے تھے، یعنی ایک سکہ نما ایمان اتنا ہے، نکال لاؤ۔ پوچھا جائے گا کچھ بچے کہ جی بچے، کہ چلو آدھے دینار کے برابر لے آؤ۔ جب ان کو بھی نکالا جائے گا کہ کچھ بچے کہ ہاں جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بچے، اللہ فرمائے ان کو بھی نکال کرے گا۔ جو نہر ریان میں غوطہ دے کے ان کو غسل دیا جائے گا اور جہنم کی کالک اتاری جائے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، فرمائیں گے کیا امید رکھتا ہے میں تجھے جنت میں کتنا بڑا مکان دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں کیا ڈیمانڈ کروں، آپ آج بخشش کا فیصلہ فرما دیں اور جنت کا دروازہ کھول دیں، میرے لیے سعادت ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف دیکھ، میں تجھے کتنا بڑا مکان دوں؟ وہ کہے گا اللہ جتنا بڑا مرضی آپ چاہے دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے کیا میں تجھے اس آسمان اور زمین سے بڑا مکان نہ عطا فرما دوں، اس سارے جہان سے بڑا مکان نہ دے دوں؟ کہے گا اللہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا تجھے قدر ہی نہیں جو ایمان کی دولت لے کے آیا، تو رائی کے مدانے کے برابر لایا، کاش میرے معیار اور میری محبت کے برابر لے کے آتا تو بندے پھر میں تیرے ساتھ کیا کرتا۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑا، رائی کے دانے کے برابر ایمان لایا، جا میں نے تجھے جنت میں اس جہان سے بڑا مکان عطا فرما دیا۔ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں جس کے نیکیاں اور بدیاں قیامت کے دن عدل کے ترازو میں نہ تولیں گے۔ ہر ایک کیسے تولیں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہاتھ والی ترکڑی تھی، ترازو تھا، تو ہمیں پتا تھا کہ پاٹ والا بٹوں والا آئے گا، جب یہ آیا تو پتا تھا کہ وہ آٹومیٹک آئے گا۔ اب پتہ نہیں کیا کیسے ترازو آئے ہوئے۔ جب ایک انسان کی اتنی سی دماغ کی جوری ایسے ترازو بنا سکتی ہے، وہ جو اللہ جس نے سارے جہان کے مرد عورتوں کو دماغ دیے وہ کیسا ترازو بنائے گا؟ تولیں گے۔ فرمایا کچھ بندوں کے عمل ایسے ہوں گے کہ جب اس ترازو کے اندر اعمال تولیں گے تو وہ ترازو والے پلڑے کے اندر جب اعمال رکھے جائیں گے وہ پلڑا اعمال تولے گا نہیں بلکہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ جھک جائے گا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ داؤد علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ پاٹ اتنے بڑے، وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ 7 آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، سمندر، ہواؤں، دریاؤں، فضاؤں میں، درندوں، پرندوں، چرندوں، چپکنے والے، چلنے والے، رینگنے والے، چپاہوں دپاہوں میں جتنے انسان، جنات، فرشتے سب کچھ ہیں، ایک پلڑے میں رکھ دو، ایسے لگے گا جیسے اتنا سا کوئی دانہ رکھا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سنا کہ اتنا بڑا جہان پلڑے میں رکھو پھر بھی پلڑا خالی، اور داؤد نے کہا اللہ بجنا کا گر کے زمین پہ بے ہوش آیا۔ داؤد کیا ہوا؟ یا اللہ اس پلڑے کو بھرے گا کون؟ فرمایا داؤد میرے بندوں سے جا کے کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک ایک بول اتنا بھاری ہے، اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہو، وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، سبحان اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
ایک تو یہ اعزاز، اور دوسرا فرمایا جب سبحان اللہ کہتا ہے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، یہ ایک سبحان اللہ کی برکت ہے۔ جو 100 مرتبہ پڑھ لے گا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے گا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے گا، سارے دن فارغ تو بیٹھے ہوئے ہیں، گن 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 ٹن 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 سے بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، برکت آئے گی۔ ایک ایسا عمل ہے اگر بندہ دکھلاوے اور اس عمل میں دکھلاوا بھی آ جائے اللہ پھر بھی قبول کر لے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ پیارے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اگر دکھلاوے بھی آ جائے اللہ پھر بھی قبول کر لے۔ انسان نماز پڑھے گا، گناہ نہیں کر رہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا، یہ رکا رہے گا، جب گناہ ہو جائیں گے تو ادھر والا نیکیاں برائی لکھنی شروع کر دے گا، نیکیوں والا فرشتہ رک جائے گا۔ فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ ان کو عمل کرنے سے دونوں فرشتوں کو وہ عمل حرکت میں ڈال دیتا ہے۔ کون سا؟ فرمایا جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ادھر والا نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے اور ادھر والا نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلو آپ نے اتنا کہا پتہ نہیں کتنے گناہ مٹ گئے اور کتنی نیکی لکھی گئی۔ یہ وہ نیکی جو قیامت کے دن ترسے گا، دشمن سے نہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر سے نہیں، وہ ماں جس نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا، اور وہ ماں جب زچگی کی حالت میں تھی اور لیبر روم ہسپتال کے اندر تھی تو ڈاکٹروں کی ایک آواز سی کان میں پڑی اور ڈاکٹر نی باپ سے کہہ رہی تھی کیس بڑا سیریس ہے، رسک لینا پڑے گا، یا ماں یا بچہ آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے باپ نے یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور بیوی کی طرف، بیوی نے یوں آنکھیں بند کی کہ میری خیر ہے، اپنا بچہ بچا لے، جو تجھے دنیا میں لانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے دن یہ تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ نیکی دینا تو دور کی بات، یہ میرا ہے ہی نہیں، بہن بھائی باپ یہ یار سجن کہتے کوئی نہیں، ابے نے کٹیا میں دے نا، جو دوست ایک چائے کی پیالی نہ ملنے پہ ناراض ہو جاتا ہے، کل میں پیاسی اج تو پیا، جو چائے کی پیالی کا بدلہ لے وہ تمہارا سہارا بنے گا، جھوٹی دوستی ہے، ان سے بچو، پاگل ہو تم۔ اس دوستیوں کے پیچھے تم رات کو 4 بجے اماں کو، ماں کو، باپ کو تڑپا رہے ہو، بیوی کی زندگیوں کی اور خود کی خوشیوں کے احساسات سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ تیری خاطر، تیرے میٹھے بول کی خاطر صبح اٹھی تھی، رات 12 بجے تک اس ٹائم نہیں ملا، پاگی بجی تیئے پت اکڑیے انج کر دے انج کر دے تیرے لیے، انہوں نے کہا ساری خیر ہے، تیرے ایک میٹھے بول کی محتاج تھی، ایک میٹھا بول کہتا اس کے سارے دن کی تھکن اتر جاتا۔ اپنے گھر آئی اتنی دیر کی تھی تیلو کی لینا انہی کو نے پوچھا لی آج پوچھا ہے، اگے تو پوچھا میں بتیسی کڑتا گا مکہ مار کے، وہ تیرے لیے مسلح پہ دعائیں کرے گی، اس نے اللہ کی عدالت میں تیرے سے حساب لینا ہے، ایک گواہی ڈرے گی، جس گواہی پہ عزت ذلت کے کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ عورت کی گواہی قیامت کے سارے معاملے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عمل اعمال میں ٹھیک تھا، بیوی کو بلایا جائے گا، بتاؤ تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا، اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو سجدے منہ پہ مارنے پہ دیر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رلایا، گھر آئے اور گھر آ کر بیوی کے پاس بیٹھ گئے، کہنے گھر والی ایک بات بتاؤں کا کیا، کہ ساری دنیا کہہ رہی عمر تو نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، تیری طرف نظر پڑی تیرا بھی تو حق میرے پہ تھا، اگر تو کہہ دینا کہ حق ادا کر دیا تو عمر کو جینے اور مرنے میں آسانی ہو جائے گی، میں نے تیرا بھی حق ادا کر دیا نا۔ بیوی بھی سیانی تھی، کہنے لگی آج موقع ہے لے لے، کہ عمر اللہ سے ڈر کے بتاؤں کہ تیرے سے ڈر کے بتاؤں، انہوں نے کہا اللہ سے ڈر کے بتا، کہ پھر عمر کان کھول کے سن، تو نے سب کے حق ادا کیے، میرا حق ادا کوئی نہیں۔ اب حضرت عمر روئے کہ میں کپڑے میرے خود پیمند والے تجھے کہاں سے لا کے دوں، اینٹ کے سرہانے پر پتھر کے سرہانے پر سر رکھ کے سو جاؤں، تجھے میں بستر ریشم کے کہاں سے لا کے دوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، میرے پیر میں جتی نہیں، میں تجھے اعلیٰ لباس اور عمدہ قسم کی چپل کہاں سے لا کے دوں۔
کئی کئی دن ہو جاتے ہیں میں کھانا نہیں کھاتا، تجھے میں گھی والی روٹی کہاں سے لاتا؟ حضرت عمر کی بیوی ہنسنے لگ گئی. آپ جلالی تھے؟ بیوی کو دیکھا، کہ عمر یوں نہیں ہنس رہی، تیری عقل پہ ہنس رہی ہوں، میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتی تھی. عمر ان چیزوں کا میں تیرے سے سوال کروں، تیری بیوی ہو کر میرے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ چیزیں تو عمر کا خدا دیتا ہے، عمر نہیں دیتا. جڑی کہندے نا مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، سانی خبر دی لا کے سانو خبر دی لا کے دو. پھر پیو کہندا وہ کیوں نہیں کردے؟ دیکھیا اے دن تو میں ڈرتی سی، دے جواب پیو. تو بچے کی زبان کھلتی، میں تھپڑ مار کے بتی سی باہر نکال. کتے تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے سرتاج کے سامنے تو آنکھیں کھول؟ خبردار آج کے بعد اگر تو نے باپ سے اس کلام میں گفتگو کی، میں تیرے سے ماں کہنے کا چھین لوں گی. نکل یہاں سے. یہ ہے تو ہے. آج پتروں کے بل بوتے کے اوپر باپ کی عزت نفس کو مجروح کرنا. اگر بیوی ماں بیٹوں سے اولاد سے باپ کی عزت کا مذاق اڑائے گی تو پھر یہ بھی تجھے اتنا ذلیل کریں گے، تجھے کندھے پر اٹھانے کی بھی ان کو نوبت نہیں آئے گی. اور جانور تو کھونٹے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. سہاگنوں اگر کہیں میری بات سن رہی ہو تو اللہ سے دعا مانگو، سہاگن رکھے خدا سہاگن اٹھائے. جنازہ جس دن گھر والے کا نکل جائے نا، 2 روٹیاں مانگنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں بھائی. لیکن یہاں تو زندگی کا مزاج پیسہ ہی پیسہ ہے. اور شام کو انسان وہاں جاوے جہاں انسان کے دن کی دوستی ہو. کیا کیا تھا؟ یہ ہوا تھا. نہیں کہ چنگا کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہوئی، میں بیٹھا نہ تھے. نہیں تو غلط بات ہے. دوست کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دوست وکیل نہ بنے، دوست پل بنے نفرتوں کو مٹانے کا. اور آپ کے نزدیک دوستی کا معیار کیا ہے؟ بڑے بندے نے دوستی لائی، پیسے نہیں. فرمایا دوستی 3 قسم کے بندوں سے لگاؤ. دوستی اس سے لگاؤ جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں. پہلی صلاحیت یہ کہ دوست اس کو بناؤ جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. دوست اس کو بناؤ جس کی دوستی میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. دوست اس کو بناؤ جس کے ساتھ رہ کر تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے. یہ دوست ہے. گجرانوالے میں تو ایسا نہیں ملے گا، حفظ آباد میں تو ایسا نہیں ملے گا، مکہ مدینے کی میں بات نہیں کرتا. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑی بڑی یاریاں دیکھی، بڑی بڑی دوستی دیکھی. دوست پہ قربان ہونے والا نظر نہیں آیا، بلکہ پیٹ میں کمر میں چھرا گھونپنے والا آیا. یاری ایک تھی جس کی مثال آج تک نہیں مل سکتی اور قیامت تک نہیں ملے گی. ایک یار کا نام یار غار ابو بکر تھا، دوسرے یار کا نام محمد الرسول اللہ تھا. ایک نے گود میں لٹایا تھا، ایک نے روزے میں لٹا رکھا ہے. جس نے گود میں لٹایا تھا اس کو کہا تھا ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے ہیں، پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں سلا کے تیری پہرے داری کرے گا. باقی بتاؤ یاری کا. اور عقل مندوں کی نشانی بتاؤں، یہ جتنے بڑے بیٹھے ان کے بھی یار تھے، سجن تھے. اپنی یاری کو بازار تک محدود کرنا، اپنی یاری کو گلیوں تک محدود کرنا، اپنی یاری کو ڈیروں تک محدود کرنا. اس یار کی یاری میں آ کر یار کا قدم گھر کے ڈرائنگ روم میں نہ رکھوا دینا، ورنہ آنے والے وقتوں میں نتیجہ بہت بڑا مہنگا پڑ جائے گا. اور یاری دن کی رکھنا، رات کے اندھیرے میں گھر والوں کی خبر رکھنا، اور یاری خدا سے لگا لینا. جب رات کو گھر آؤ گے تو تہجد کے وقت اس کے ساتھ یاری لگانے کا موقع ملے گا. رزق میں تنگی کا تمہیں وظیفہ دے کے چلا جاؤں، بیماریوں سے نجات پانے کا وظیفہ دے کے تمہیں چلا جاؤں، بچے نا فرمان ہے فرما برداری کا وظیفہ دے کے چلا جاؤں، کاروبار میرے عزیزوں قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اتارنے کا وظیفہ دے کے چلا جاؤں، الغرض کے ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ دے کے چلا جاؤں. ان 2 چراغوں کو جلانا شروع کر دو، اور اس وقت جلایا کرو جب رات کا اندھیرا چھا جائے، یعنی تہجد کے وقت ان چراغوں کے اندر دیے جلانے لگ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم، جس دن رات کو اللہ کے آگے یہ چراغ جلنے لگ گئے، ان چراغوں کی برکت سے اللہ دن کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے گا. تہجد کے وقت اللہ مانگنے شروع کر دو، تنہائی میں سناٹا. تجھے لینے میں مزہ آئے، اسے دینے میں مزہ آئے.
بعض اوقات انسان کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے اور بعض اوقات دینے والا دروازے پر آ جاتا ہے. یہ تہجد کی نماز کا ہی فائدہ ہے. ایک گھر کے اندر ایک ماں باپ کے 4-5 بچے ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا لاڈلا ہوتا ہے. کہنا پیو نو تو کہ تیری اونی رد کرے گا، تیری مننے گا. نماز ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی ہے، چاش بھی ہے، اشراق بھی ہے، وہ بین کے دفل ہے، صلاۃ الحاجت بھی ہے. لیکن ساری نمازوں میں ایک نماز اللہ کی لاڈلی تہجد کی نماز ہے. فرمائیے اللہ کتنی لاڈو ہے، اتنی اللہ کو پیاری ہے. جب پڑھنے والا سجدے خدا کے دربار میں تہجد کے وقت کرنے لگ جاتا ہے، یہ نماز سجدے کرنے والے کو اس وقت اٹھنے نہیں دیتی جب تک اللہ کے خزانوں سے جھولی نہ بھروا دے. اور یہ ایسی نماز ہے اللہ کو ہنسا دیتی ہے بھائی. 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ جل شانہ بندوں کی حالت کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. پہلی، جب میرے عزیزو مجاہد جہاد کے لیے تیار ہو اور اپنا سارا جہاد کا ساز و سامان سے دن کر لے. اب میرے عزیزو اسلحہ ہاتھ کے اندر، لڑنے کا ہتھیار ہاتھ کے اندر ہو جائے اور اسی جہاد کے کپڑے پہن لے، زرہ پہن لے اور بالکل تیار ہو جائے. یہ منظر اللہ جل شانہ مجاہد کا دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. دوسرا، حاجی عرفات کے میدان میں 2 چادروں کے اندر ہوتا ہے، اسمن کا جوتا پہن کے، چپل پہن کے، جب لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہے، اللہ منظر دیکھ کے آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے. تیسرا، عورت مرد کو رات کو تہجد کی وقت اٹھائے اور کہے کہ اٹھ جا، تہجد کا وقت ہو گیا، آجا تہجد پڑھ لے. اس منظر کو دیکھ کر اللہ آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے بندوں میں ایک مطالبہ چھوڑ دیا. وہ مطالبہ کون سا ہے؟ تیرا مطالبہ روزی کا، تیرا مطالبہ مال کا، تیرا مطالبہ روٹی پانی کا، ساری چیزیں تیری ہیں. لیکن میرا مطالبہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آم کھا تیری مرضی، فروٹ کھا تیری مرضی. اے میرا بندہ روٹی کھا تیری مرضی، گوشت سبزی کھا تیری مرضی. ننگا نہیں، کپڑے پہن تیری مرضی، سردی گرمی کے ملبوسات پہن لے تیری مرضی. مکان مانگے گا مکان دوں گا، کوٹھی مانگے گا کوٹھی دوں گا. جتنے تیرے مطالبے سارے پورے کروں گا. لیکن جب میں تیرے مطالبے پورے کروں تو بھی میرا مطالبہ پورا کر کے آئیو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، جب میری طرف لوٹ کے آنا، اس حالت کے اندر آنا کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. ناراض کر کے میرے پاس آنا نہ آئیو، گجرا والے میں رہیو. ہاں، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایسا ڈریو جیسا ڈرنے کا حق ہے. سانپ سے ہم ڈر رہے، بچھو سے ہم ڈر رہے، ڈینگی سے ہم ڈر رہے، میرے عزیزوں مچھروں سے ہم ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے. گلی کے اندر گارا آ جائے، پانی کے چھنٹے آ جائے، میرے عزیزوں اس سے ڈر رہے ہیں. کہ مطلب کہتا ہے ڈر گیا، پراواں کا اثر ہے. چھت کے اوپر گیا تھا کہ اللہ ڈر گیا، بند کمرے میں سو رہا تھا ڈر گیا. ہائے آج تک ہماری بدنصیبی، کس نے ہمارے چہرے کی حالت کو دیکھ کے نہیں کہا یہ اللہ سے ڈر گیا ہے. آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈریو حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار میرے پاس آنے کی کوشش نہ کریو جب تک اللہ اکبر تو میرا فرما بردار نہ ہو جائے. خبردار اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک تیری میری صلح نہ ہو جائے. موت کے وقت چہرے پر آثار بتلاتے ہیں کہ حالت کیا بن رہی ہے. پھر جب اللہ کو راضی کر کے بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو مالک کائنات اس کے ٹھکانے پر پہنچانے پہ دیر نہیں کرتا. کہتا وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تیرا ٹھکانہ ہی جنت ہے، جب چلا جاؤ. آنکھ سے، کان سے، ناک سے، منہ سے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ سے، دل سے، بلکہ اپنے وجود کے ہر حصے سے، اپنے خون کے قطرے سے میری بغاوت کر کے نہ آنا. میں جو حکم دوں گا وہی کھائیو، جو کہوں گا وہی پیو، میں جو کہوں گا وہی دیکھیو، میں وہ جو کہوں گا وہی سنیو. 9 مہینے اللہ نے ایک جگہ ہمارا سٹاف بنایا رحم مادر کے اندر.
یہ منہ ہے کچا کھا لے پکا کھا لے سخت کھا لے نرم کھا لے، یہ منہ جواب ہی نہیں دیتا، منہ میں ڈالو گھڑپ اندر، دیسی کھا بلیتی کھا برائلر کھا چھوٹا کھا بڑا کھا، ایک ہی تو مطالبہ تھا، بندے حرام نہ کھائیو، بھائی کا حق نہ کھائیو، بیٹی کا حق نہ کھائیو، سود نہ کھائیو، شراب نہ پیو۔ میں نے 9 مہینے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا، تیرے ہونٹوں کو جوڑ کے رکھا، اے میرے بندہ، ماں کے پیٹ میں خون تھا، پخانہ تھا، پیشاب تھا، گندگی تھی، فاسد مادے تھے، میں نے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا، بندے خوراک پہنچانے کی، کھلانے کی، تیرے جسم کو بنانے کی، توانا بنانے کی باری آئی تو میں نے اللہ اکبر خوراک دینے کا ضابطہ ہی بدل دیا۔ میں چاہتا وہاں تیرے منہ کو کھول دیتا، کسی کی طاقت تھی تیرے منہ کے اندر گند پہنچاتا، لیکن کیا پتا تے ہاتھ پیر مار کے گند اپنے منہ میں لے لیتا۔ میرے بندے، میں نے تیرے منہ کو رحم مادر میں صاف رکھا، اور میں نے کہا میرے بندے کے منہ میں گند نہ چلا جائے، اس لیے میں نے خوراک کا ضابطہ ہی بدل دیا۔ اے میرے بندے، جب میں نے اتنے اندھیرے میں تیرا منہ پاک رکھا تو دنیا کے اجالے میں بتا شراب کی بو منہ میں کیوں لے کے آیا ہے؟ چھوڑوں گا میں تجھے؟ علماء اکرام نے فرمایا جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ اکبر، فرشتے آ کے میت کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں۔ اگر گناہوں کی بدبو آ رہی ہو تو کوئی فرشتہ میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کا امر ہے، اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا ایسے جیسے ایک گیند کو بچے آپس میں اچھالتے ہیں، کبھی ادھر پکڑا دی، کبھی ادھر پکڑا دی، کبھی ادھر پھینک دی۔ گناہگار کی روح کو فرشتے ایسے اچھالتے لے کے جاتے ہیں کہ تو لے جا، کہ نہیں تو لے جا۔ جب یہ آسمان دنیا تک روح پہنچتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون کا اللہ کا امر لے کے آئے ہیں، اور وہ دربان کیا کہتے ہیں، کون سی ایسی روح لے کے آگے جس کی بدبو نے آسمان کا سارا ماحول گندا کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نافرمان کی روح ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اوپر کیا لینے کے لیے آیا، اسے نیچے ہی پھینک کے آ جا، اس روح کا یہاں ٹھکانہ نہیں بلکہ سجین زمین کے نچلے حصے میں ٹھکانہ ہے۔ اب یہ مذاق ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ خبریں کون بتلا گئے؟ جناب محمد الرسول اللہ، حضور نے بتلائی۔ بھائی نیک بندے کی جب روح قبض ہوتی ہے، ہر فرشتے کی جستجو خواہش ہوتی ہے اس کی روح کو آسمانوں پہ میں لے کے جاؤں۔ دربان کہتا ہے اللہ اکبر، مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، تیرے لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ 50 سال 60 سال، اب تو 40 سال سے اوسطن جو اوپر عمر جا رہی ہے، بونس ہے، اللہ کا انعام ہے، ورنہ 35 40 سال سے اوپر جا نہیں رہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی قبروں کی مٹی کی خوشبو بتاتی ہے خدا نے کامیاب کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں اللہ اکبر جنازے کی چرپائی بتاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا بار لے کے جا رہا ہے۔ ایمان کی سلامتی مانگنے والو، رزق میں میرے عزیز و تنگی دور کروانے والو، فراوانی رزق کی مانگنے والو، اللہ سے ایک دعا جوڑ کر کے چلے جائیں، یا اللہ پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، یاد آئے یا نہ یاد آئے، یا اللہ موت کے وقت بے عیب ہی اٹھا لینا، عیب ظاہر نہ کرنا، وگرنہ میرے عزیزو ہم نے کئیوں کو دیکھا جنازہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، میت کے جسم کی بدبو کی وجہ سے ناک پہ کپڑا بھی رکھا ہوتا ہے۔ اگلا معاملہ اللہ کا ہے لیکن ظاہراً اے بندے انگلیاں مٹکا مٹکا کے میری نہ شکری نہ کیا کر، برا نہ کر، مجھوں کو مروڑیاں دے کے مجھے نہ دیکھا کر، میں نے بنایا، تو نے مجھے نہیں بنایا، میں نے تجھے بنایا ہے۔ باڈی آف پارٹس میں یا سر سے لے کے پیروں تک مجھے پتہ ہے میں نے تیرے کون سے پینچ کو چھیڑنا ہے، سارا جسم پیرالائز ہو جائے گا۔ اے بندے میں اندر کے بھید جانتا ہوں، اتنا سا سکرو میں نے پینچ ڈھیلا کر دیا، بستر پہ لٹا دوں گا، پانی مانگے گا، کوئی تیری آواز کو پہچان ہی نہیں سکے گا، چپ رہ، بڑے بڑے دعوے نہ کیا کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی زبان مبارک ہونٹوں سے باہر نکالی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے پکڑا، فرمایا قف ھذا، اسے تالا لگا کے رکھیو۔ حضرت معاذ کے آنسو نکل گئے کہ یا رسول اللہ ویسا ہی ہوگا، دنیا نے دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں معاذ کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ڈر کی
کی وجہ سے معاذ لوگوں سے باتیں ہی نہیں کرتا تھا. کہتے تھے فر خیر جب پنچایت میں بیٹھے چلنا، پنچایت میں بیٹھے چلنا ہے، تیری پنچایت بھی لگے گی. جھکانا نہ کسی کو، کسی کی غریبی کی وجہ سے اسے مجلس کے اندر ذلیل نہ کرنا. وہ بڑی کریم اور بے نیاز ذات ہے. اگر کسی کا آج سر جھکایا، وہ سر کی گردن، تیری گردن کا سڑیا وہ بھی توڑ کے مروڑ کے جھکا سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کسی فقیر کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے 3 باتوں کا خیال کر لیو. آپ کے بھانجے تھے جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے عروہ، مدینے کی گلی میں کسی کے گھر آپ نے خیرات بھیجنی تھی. عروہ جی امی ادھر آئیو، یہ تھیلی لے جا فلانے گھر میں دے آ. اچھا جی. 3 باتوں کا خیال کرنا. پہلی بات، جب تھیلی دے گا وہ تیرے سے لاکھ پوچھے، اپنا تعارف نہ کروانا. کہاں سے آئی؟ یا تو 1 کلو گوشت قربانی کے جانور کا میرے عزیزوں جب بڑھتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں فلاں صاحب ہدیہ تحفہ. آٹے کی تھیلیوں پہ 2 مہینے بعد لکھا جائے گا. 5 کلو راشن کی تھیلی پہ لکھا جائے گا. اماں کیا کری؟ صدقہ دینے کا طریقہ. بیٹے اگر کسی سائل کی ضرورت کو پورا کرنا تو 3 باتوں کا خیال کرنا. پہلا، اپنا تعارف نہیں کرانا. دوسرا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ پاس رکھ دینا. تیسرا، اس سے دعا کا نہیں کہنا، دے کے فوراً چلے آنا. اب یہ تھیلا لے کے گئے، واپس آ گئے. اماں دے آیا لیکن مجھے آپ وجہ بتائیے 3 باتوں کے اندر کیا وجہ ہے، کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹے دن گنتی کے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن گنتی کے ہیں، اللہ لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. آج امیر کل غریب، کل امیر آج غریب. میرے بچے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تعارف نہ کروائیو، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں ہے یا پہچانتا نہیں، بلکہ اس لیے کہا کہ تعارف نہ کروانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج یہ حالت میں کہ خود زکوٰۃ کی مستحق ہے، آج اس حالت میں کہ اس کو صدقہ خیرات لگتا ہے، کیا پتہ اللہ اسے کل دینے والوں میں بنا دے. اگر وہ دینے والوں میں بن جائے، ہمارا سامنا کبھی زندگی میں ہو جائے، کبھی ہم یہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے. پھر اپنے پٹڑے کو، اپنے کھٹڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کر دیا. پھر ہجکیوں کے ساتھ ہوئی. فرمایا اس قبر والے سے ان کا انہوں نے سنا تھا. فرمایا عائشہ دنیا والوں کو بتا دینا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں بلکہ نظروں میں اٹھانے کے لیے آیا ہے. کسی کی ضرورت کو پورا کرنا حقارت تھوڑی ہے. کسی کو 200 روپے دینا جائے، پانی پار جا برف لے آ دے، ایک کام کریں گا تیری مہربانی کہ 200 روپے پہ سبزی کر چھڑ کے آ جا. مجھے ایک ہدیہ دیا مکے میں کسی نے، ٹکارا بھی تھی، مسواک، خوشبو کو کیا کیا. جب مجھے انہوں نے ہاتھ میں دیا نا اس طرح کر کے، میں کب نہیں کون چاہنے والا ہو، جب میں نے دیکھا ایسی تیزی سے منہ پہ کپڑا رکھا او دوڑ گئے. یعنی ظاہر نہیں کیا کون دیتے. یا تو گلیوں میں میرے عزیز پوچھیں گے، بلکہ 4 بندے جا جمع ہوں گے وہاں کہیں گے ہاں وہی خیر ہوئے، کم ہو گیا سی نا، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مسئلہ پڑے تو میں نے دسی، میں کہہ رہی ہوں جو مرضی آ جاوی. 36 کہیں گے حاجی صاحب کی ہویا، اور نمبر چھڈو کی ہویا، یعنی چھڈو بھی مجھے بتانے کا موقع ملے. او یار بس طرف فرمایا بس تیرے منہ سے نکلا نہیں، تیری نیکی تیرے منہ پہ ماری کوئی نہیں، چل پڑیا. تو نے ایک آٹے کے تھیلی پر میرے بندے کو شرمندہ کیا. میں نے 70 سال اس حالت میں سے دیا، میں نے کبھی جتلایا. بھائی مر جائے، بھتیجے بھانجیاں یا بھانجی بھتیجیاں یتیم ہو جائیں، بھانجیاں بہن میرے عزیزوں بہن کا سواگ اجڑ جائے، بھانجے یتیم ہو جائیں. پوری برادری میں کہتا ہے کہ وہ تے چھڑ کے مار گیا سی، ساڈے گل آ گیا سی. چلو اللہ دا شکر ہے، اللہ نے بڑا فضل کیتا. اللہ اکبر. اپنی دھی دا نہیں سوچیا، بہن دی دھی دا سوچیا. ایسے اس نے یوں کر کے پورے علاقے میں پوری برات میں سنایا. روٹی میں دیتی سی، جہیز میں بنا کے دیتا. میں نے اس بیٹی کو دیکھا ساری زندگی سسرال میں سر نہیں اٹھایا. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ ایک روٹی پہ چاچے مامے نے اتنا ذلیل کیا، سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا.
یہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا میرے بیٹے میں نے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا، میں نے کہا پاس رکھ کے آ جانا، کیونکہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے. کہیں ہاتھ کی حقارت کی وجہ سے میرے بیٹے تیری نظروں میں شرمندہ نہ ہو جائے. فرمایا میرے بیٹے میں نے کہا تھا رکھ کے آ جا، اس کو اللہ اکبر دعا کا نہ کہنا. کہا دعا تو لینی چاہیے. فرمایا ہاں میرے بیٹے لینی چاہیے. تو نے اسے خیرات دے دی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اس نے تجھے دعا دے دی، حساب برابر ہو گیا. اللہ سے کیا لیں گے؟ تربا رونے لگے. کہا پھر بتا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا، بلکہ خیرات کا بدلہ ہم نے عرش والے خدا سے لینا ہے. ہم تو قید ہیں ہاتھ کی خیرات میں بھی. پتہ نہیں کون سی آزادی ہے. بال کٹوانے میں ہم قید ہیں، ناخن تراش ناخن کاٹنے میں قید ہیں. اپنی مرضی ہے، تھو کاٹے تھو نہیں، نبی کی مرضی چلے گی. انگوٹھوں کے ناخن بعد میں کٹیں گے. بالوں کی کٹنگ میں بھی ہم قید ہیں. یہ بالوں کے پف بنا کے متھے پر ڈالنا، یہ میرے عزیزوں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرقان بھائی لقمان بھائی بیٹھے، ان سے پوچھو کہ مفتیان کرام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بال یہاں گرا کے آتا حضور اس کی مذمت فرماتے ہیں. پسند ہی نہیں میرے نبی کو. حضور نے فرمایا یہ بال نیچے کی طرف لے کے آؤ اور یہ بال اوپر کی طرف لے کے جاؤ. دائیں بائیں مانگ نکالو گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالو، یہ ختم نبوت کے تاج پہننے والے محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. تین طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے. آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے. آپ کی زلفیں مبارک ہوا کرتی تھی. یہ آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے تھے. یہ فوجی کٹ، یہ بیبی کٹ، گجرا والے والوں تمہارا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کو آمنہ کی گود میں لوری لینے والے کا طریقہ نہیں ہے. اب تو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ گئے تھے کٹایا تھی ان تر روزانہ جانا ہوتا ہے. کیا اپنا پہلی دفعہ گیا وہ بھی قبول نہ ہو، روزانہ جانا مطلب قبول نہ ہوا. ایک حج پہ گئے دوسرے بال ہی نہیں کٹواتے. فرمایا حاجی حج کے موقع پر اگر قصر کرائے گا تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر گنج کرواتا ہے تو فرشتے اس سے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. یہ فرق ہے بھائی. یہ تو گھر کی کھیتی ہے. آ جائے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مسنون دعاؤں کو تھام کے رکھا کرو. سن 1999 کے اندر جب انڈیا کے شہزادے پاکستان آیا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحب دامت وفیودہم، ایک کمرے میں ان کی چرپائی تھی اور دوسرے کمرے میں حضرت جی زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چرپائی تھی. اللہ کا شکر ہے ہمیں اس وقت فقیروں کو، اللہ غنی، ہم اس وقت میرے عزیزوں لاہور میں پڑھا کرتے تھے، ہمیں حضرت کی خدمت کرنے کا اس وقت موقع ملا. جامعہ غزالیہ پٹیالہ گراؤنڈ لاہور کے اندر بیڈن روڈ پہ پڑھا کرتے تھے. اس دوران جو بھی حضرت جی کے بیان ہوئے تھے آپ نے فرمایا تھا او لوگوں مسنون دعاؤں کو کثرت سے یاد کرو اور موقع کی دعاؤں کو یاد کر کر موقع پر پڑھا کرو. مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. دن میں انسان کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی گاڑی میں، کبھی گھر کے اسکار میز میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی بیسن کے آگے کتنی مرتبہ شیشہ دیکھتا ہے. جیسے آئینے پہ نظر پڑے، چہرہ نظر آئے، فوراً کہتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا میرا کردار بھی سونا بنا دے. یہ دعا دی. گھر سے نکلنا بسم اللہ توکلت علی اللہ، پجے پجے جا رہے نہیں، سجا پیر نکالنا ہی کوئی نہیں، کھبا پیر گھر سے باہر. شیطان کی جگہ جا رہے ہیں بازار کے اندر، بازار شیطان کی جگہ. جب گھر سے نکلیں گے تو بایاں پاؤں گھر سے باہر نکال لیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. بلکہ ایک اللہ والے سے میں نے سنا تھا، پڑھا نہیں، فرمایا جب گھر سے نکلا کرو گھر والی سے کہا کرو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے. بلکہ یہاں تک مصافحہ بھی کر لو، ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ.
اب کیڑی گھر والی تلاش کرے جو 12 بجے تک اٹھتی نہیں، ہاتھ ملائے گا؟ گجرا والے کے نان چنے زندہ باد، کھا کے میرے سمیت سارے نان ہوئے پڑے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر 19 نوکرانیاں کام کرتی تھی، 19۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا وقت ہوتا، اما سب کو چھٹی دے دیا کرتی تھی۔ حضور کے کپڑوں کو، آپ کے کھانے پینے کے ساز و سامان کو خود تیار کرتی۔ اسی خدمت پر تو اماں کو سلام آیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو تو تبوک کے موقع پر آیا تھا سلام، بعد میں جا کے اماں کو پہلے سلام آیا۔ جب ہاتھ کے اندر سالن کا کٹورا لے کر چنگیر لے کے چلی، حضور علیہ السلام دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ اماں، ہاں جی اب تو میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، اب تو آپ میرے پہ ہنسو گے۔ آپ نے فرمایا اے میری خدیجہ، میں نہیں ہنس رہا، میرے پیچھے کھڑا ہو کے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ جو یہ خدمت چولہے میں آگ جلا کے پھوکے مار مار کے چولہا جلاتی ہے، یا آٹا گوند گوند کے پیڑے بنا کے میرے لیے چپاتیاں لے کے آتی ہے، اس پر اللہ اتنا خوش ہوا کہ جبرائیل زمین پر آ گیا۔ جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ مرد کی خدمت پر شادی دی پہلی رات بیوی نو کی دیتا سی، کو سونے دے بریسلیٹ دی تھی، چاندی کی دی تھی، انگوٹھی دی تھی، 5000 کی یہ ریت بنی ہوئی نا۔ جب پہلا دن تھا ماں خدیجہ کے بیڑے میں، جب حضور نے قدم رکھا، رحمت والے نبی تشریف لائے، اماں نے گھونگھٹ اٹھا کے وہیں روک دیا اور اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے لا کے پیروں پہ رکھ دیے اور کہا رسول اللہ چہرہ میرا نہیں، آج میری سعادت ہے، اس حالت میں مجھے آپ کا چہرہ دینے کا موقع مل گیا۔ کملی والے تو 40,000 ہیں، اگر میرے پاس سارا جہان ہوتا میں تیرے قدموں پہ قربان ہوتی۔ آج میں خدیجہ کو ناز ہے کہ میرے گھر میں محمد دولہ بن کے آ گیا۔ مالدار عورت ہوتی ہے، بندے کو سانس لینے نہیں دیتی۔ نبی میرے عزیزوں صرف شور بننے نہیں آیا، ازواجی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آیا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صرف کتاب کا علم نہیں، پاک کرنے کے لیے۔ رات کو گھر تشریف لائے، ویڑے میں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ پھیلا لیے، جیسے میں نے علماء کرام کو کہتے سنا، اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اماں ہائے میں صدقے واری جاؤں، کس نے گالی دی؟ نہیں، پتھر مارا؟ نہیں، کیا ہوا؟ آج اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا، 2 چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کے مال کو طلاق دے دے یا آمنہ کے لال کو چھوڑ دے۔ ٹھنڈا ہو کا برا حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں سارا مال محمد کے میں نے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، لے جا، میں مڑ کے دیکھوں گی بھی نہیں۔ حجر مبارک میں تشریف لائے، آ کر اپنی آرام گاہ پہ چرپائی پہ کھٹڑے پہ لیٹ گئے، یا جہاں آپ کا بستر تھا وہاں لیٹ گئے۔ اماں کو بڑی تشویش ہوئی، حیرت ہوئی، آج خاموشی سے نہ مجھے خدیجہ کہا، نہ مسکرائے، نہ حال پوچھا، لیٹ گئے۔ آہستہ آہستہ ہی ہائے بندہ کہتا تینوں نہیں پتا بھوک لگی سی، مینوں کی پتا تو اس دا جڑا دی، یہ زندگی ہے۔ 50 سال میں بندے کی مزاج کو نہ سمجھ سکتی۔ مرد چاہتا ہے میٹھا بول، سارا دن بازار میں سے کڑوا بول ملتا ہے، میٹھے بول کا محتاج ہوتا ہے۔ گھر کے اندر مرد آئے، بیوی سے کہ السلام علیکم، ہن مینوں سکون آیا، اللہ دا شکر ہے، سارے جی خیر نہ لو، اللہ دا شکر ہے۔ آج تے یارہ نے بڑا تنگ کیتا، کیوں سردی ہے مچھی کھا کے آئی؟ میں کہ نا گجرا والے کے دال چاول کباب کھا کے، میں کہ نا بھائی میں تے گھر دی کھاواں گا، نصیبہ والی نے بڑی محبت کے ساتھ میرے واسطے کھانا پکایا ہوگا۔ بس یہ ایک میٹھا بول ہے، پہلا لقمہ منہ میں لیا کہ سبحان اللہ، سارے دن کی تھکانی دور ہو گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے جو عورت کو نازک بنایا اس کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، تم آتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دو، اللہ کی قسم آنے والے وقتوں میں تمہاری جُتی میں پانی پی کے دکھا دے گی۔ ورنہ بڑی مزاج کی نازک ہے، اسے اللہ نے ڈورے ڈال رکھی ہے، بندے کے قابو نہیں آتی ہے۔ جیسے گھر کے اندر آئے، اے لے کے آگے برش لے، پیسٹ لے نا، دفع کرو ساری چیزاں، اسی رات نو دیر نو کیوں گھر آن دے ہو؟ انہیں کہا کی کرا روزی چھڑا دفع کرو،
سردی کا موسم ہے، ہم پانی میں روٹی ڈبو کے کھا لیں گے، اللہ کے بندے تجھے سردی لگ گئی، تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ نا نا نا، پچھلے سال کے کپڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مینوں نہیں پتا، جتھوں مرضی لے کے آؤ، اپنا آپ بیچ کے آؤ، یہ سکون آئے گا؟ بستر مبارک پر آ کر لیٹ گئے، کون؟ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما نے دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، پاس آ گئی، میری ماں، میرے باپ، میرا جہان آپ پر قربان ہو، میرا مال آپ پر قربان ہو۔ کیا ہوا؟ اے خدیجہ، کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں، پردیسی لوگ ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے لیے کھانا تیار کر کے لے کے جاتا، ضرورت کی اشیاء لے کے جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں غریب ہوں نا۔ اللہ، اماں کہتی ہیں یہ تانا میرے یہاں، یہ بات میرے یہاں چبھی، مجھے ہول پڑ گئے کہ میرے ہوتے ہوئے، مکے کی سردارن کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو غریب کیسے کہہ دیا۔ اماں آگے بڑی کا رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، ذرا باہر جاؤ نا، جس نے آپ کو غریبی کا تانا دیا اسے لے کے آؤ۔ آج مکے کے سرداروں کو خدیجہ میری بیوی نے تمہارے لیے گھر میں کھانا تیار کر رکھا ہے۔ خدیجہ خیر تو ہے، کملی والے ذرا آج بلاؤ تو صحیح۔ بلال بھائی سرا، جی جی جاؤ بلا کے لا۔ سارے مکے کے سردار آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا، خدیجہ کے پاس جتنی چاندی تھی، جتنا سونا تھا، جتنا درم و دینار تھا، سارے کا سارا ویڑے میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ اونچا بڑا مالدار تھی اماں خدیجہ، مکے کے سرداروں کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا اماں کے پاس تھا، ڈھیر کر رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دویڑے میں آیا تو میں نہیں دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں خیر ہوئے۔ خدیجہ آگے بڑی، اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مکے کے سرداروں کو کہا کھانا بعد میں کھلاؤں گی، پہلے آج میری بات غور سے سنو۔ کون ہے جس نے آج انہیں غریبی کا تانا دے کے رلایا ہے؟ دسو کون ہے آج غریبی کا تانا دے کے رلایا؟ خبردار تم نے انہیں آج غریب کا، آئندہ غریب نہ کہنا۔ عرش پر خدا کو گواہ بنایا، زمین پر ان کو مصطفیٰ کو گواہ بنا کے کہتے ہوں یہ مال خدیجہ کا نہیں، خدیجہ کے گھر والے کا۔ کملی والے ذرا مسکرا کے دکھا، خدیجہ کا جتنا مال ہے سارا آج محمد میرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ تھا ازواجی زندگی۔ مکے کے گلاس کے توڑنے پر طلاق نہیں ہوئی تھی، اپنی بہن دے کپڑے سوا کے پالے، میری بہناں دی تے وہ پائے کوئی نہیں، طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اما خدیجہ ٹر گئی دنیا سے، وفات ہو گئی، حضور تنہا تنہا۔ اما عائشہ کہتی ہے حجرے میں داخل ہوئے، گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے، عائشہ ذرا اسے پیارا سا کر کے بنائیو، عائشہ آج اپنے ہاتھ کی چپاتیاں ذرا زیادہ ساری بنائیو۔ میں نے کہا پتہ نہیں سونے کو بھوک لگی، تب میں نے بڑے من سے کھانا بنایا، پھر روٹیاں بنائی۔ جب روٹی سالن تیار ہوا فرمایا عائشہ اس کا ٹیفن بنا دے۔ تب میرے حیرت میں آ گئی، لیکن میرے میں پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ جب میں نے ٹیفن بنا دیا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے وہ ڈبہ پکڑا، دروازے کی طرف کھولیے۔ میں نے کہا سونے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کھاؤ۔ میں کہوں کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اے عائشہ آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، یہ وہ سہیلیاں ہیں جب محمد دلہا بنا تو یہ خدیجہ کو پاس بیٹھ کے دلہن بنا رہی تھی، میری سہیلیاں۔ آج وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے شوہر کے بیڑے میں آئے، کسی نے پانی نہ پوچھا، میں کل ان کی دعوت کر کے آیا تھا، یہ کھانا تیرے ہاتھ کا پکا، اور کہہ کے آیا تھا کہ گھر والی کے ہاتھ کا کھانا پکا کے لاؤں گا، آج یہ کھانا خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، اماں بھی جذبات میں آ گئی، چھوٹی عمر تھی نا۔ اماں ذرا حضور سے پر ہٹ کے کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ ہمارے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ہماری جوانی میں کوئی کمی ہے؟ ہماری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں نہیں۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ جب بھی دیکھو خدیجہ 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 کو یاد کرتے ہو، کیا خدیجہ نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی سہیلیوں کے لیے اب بھی کھانا پکا کے لے کے جا رہے ہو؟ اماں کہلی ذرا میں تھوڑا سا بولی، بس میں خاموش تھی، تھوڑی دیر میں رونے کی آواز آئی، میں نے نگاہ اٹھائی تو حضور ہچکیوں کے ساتھ رو رہے، اے بس مجھے ہول پڑ گئے۔ میں نے کہا کملی والے تجھے رلانے کا مقصد نہیں تھا، کیوں روئے؟ فرمایا عائشہ آج کے بعد
تجھے غصہ اتارنا ہو تو میں محمد پر اتارا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کھا کر۔ عائشہ تجھے پتہ ہے میری خدیجہ کے کیا کیا میرے بے احسان تھے؟ آج میں پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں، کل خدیجہ کے گھر کی چوکٹ میں پتھروں کی مار کھا کے آیا کرتا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا میری خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میں محمد کے وجود سے خون صاف کیا کرتی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی کیوں رو رہے ہو؟ میں ہوں نا، خدیجہ کے ہوتے ہوئے تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خدیجہ میری مان بڑھاتی تھی۔ عائشہ تمہارے اور خدیجہ میں ایک فرق ہے، اللہ اکبر۔ جب خدیجہ کے ساتھ میرا تعلق تھا، جب میں خدیجہ کے گھر آتا لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، جب تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ اماں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے کہہ دیا آئندہ مر جائے گی زبان پر خدیجہ کا شکوہ نہیں لے کے آئے گی۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ زواجی زندگی کا معیار تھا۔ اوہو کہاں چلے تھے اور کہاں جانا تھا؟ ہم تو ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہیں آتا، راستہ بھی تو بھول گئے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہم تو اگر بھول کے گھر واپس جانا چاہیں ہمیں تو واپسی کا راستہ ہی نہیں پتا۔ دنیا کا مال کمانے کے چکر میں اتنا پیچھے کا اشیانہ جلا دیا، یہ دنیا بنانے کے چکر کے اندر ہم اتنا آگے نکل گئے۔ اے عائشہ جی، تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، ہم دونوں جنت میں اکٹھے جائیں؟ جی جی جی۔ اے عائشہ تین باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا سامان ہوتا ہے، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے۔ عائشہ اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو ذرا مالداروں سے پرے رکھنا۔ ہمارے بچوں کے ذہن کیوں خراب ہیں؟ وہ پیو نے دیکھو انہیں اپنے پتر نو 2.5 لاکھ دا موبائل لیتا، ساڈے کول تے بٹنا ہے، جھگڑے شروع۔ اپنے ساتھ ہم پلہ لوگوں میں زندگی گزارنا شروع کرو۔ اور ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے اونچی دکان پھیکا پکوان، کچھ نہیں رکھا۔ جس پیسے کی چکر کے اندر، جس مال و دولت کی عشرت کے اندر خدا کی قسم جب دینے والے کو بھول جاتے انہیں زندگی کے معیار کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ دین آیا غریبوں میں، دین رہا غریبوں میں، دین غریبی سنبھالیں گے توبہ غربا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے غریبوں کو میری طرف سے مبارکباد دے دو۔ یا سارے غریب دریائے راوی میں جا رہے۔ ایک صحابی اتنے امیر تھے جن کے جانے کے بعد جن کی وراثت کے مال کو سونے کے ڈلوں کو کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے توڑا گیا، اور ایک صحابی اتنے غریب تھے ان کے پاس دوسری چادر کوئی نہیں۔ ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف اور ایک کا نام بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ چادر لے کے آئے، ایک چادر اور اس کی گانٹھ دونوں کو گلے میں باندھ رکھا۔ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ ایک میرے پاس چادر ہے، پیچھے ڈالتا ہوں تو آگے کا سطر ظاہر ہوتا ہے، آگے چھپاؤں تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، کیا کرے؟ کملی والے جہاں سطر ظاہر ہو میں اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ بلال کی چادر کو اللہ دیکھ رہا ہے کہاں؟ بس اتنی پوچھ کے بتا دیں اس حالت میں کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہے، میرے سے راضی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ دھرتی پہ آئے تھے، وہ رو کے دکھاتے تھے، جبرائیل دوڑ کے زمین پہ آ جایا کرتے تھے، آگے کبھی بلال سے کہہ دو تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا، پھر بلال کہتا ہے اس چادر کے اندر بھی میں اپنے رب سے راضی ہو کے کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے منبر بچھایا، عبد الرحمن جی جی منبر پہ چڑھ کھڑا ہو جا،
سال کا نہیں، مہینے کا نہیں، ہفتے کا دن، ایک دن کا حساب دے تو نے کیا کھایا، کیا پیا، کتنا سویا، کتنا رویا۔ کہنے لگے میں ممبر پہ آ کے کھڑا ہوا، ایک دن کا حساب دیتے 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 مجھے گھنٹوں لگ گئے۔ جب میں ممبر سے اترا، میرا جسم میرا پسینے سے بھرا پڑا تھا، میں حضور کے پاس سے گزرا، میں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا حساب بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے سخت ہوگا۔ ایک دن کا حساب نہیں دے سکا، اللہ کو زندگی کا حساب کیسے دوں گا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بلال جی آمنا کے لال جلدی دوڑ کے آ۔ حد بلال آئے، فرمایا ممبر پہ کھڑا ہو، کیا کروں؟ فرمایا بلال سارے دن کا حساب دے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلال روتا ہوا نیچے اترا حضور کے سامنے، یا رسول اللہ کیا حساب لوں؟ سارا دن گزر گیا، تیرے بلال نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا۔ جو 1400 سال بعد آنے والی امت کے لیے جنت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، وہ بلال کے لیے جنت سے چادریں بھی منگوا سکتا تھا۔ امت کو پیغام دیا، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار مال و دولت عیش و عشرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب تو وہ ہوگا جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں لے کے جائے گا، اس کی رضا لے کے جائے گا۔ باقی یہ دنیا کے جبیلے، قبر کی ایک رات نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور جاؤ میرے عزیزو، ٹیلی فون ہوتا تو قبر والوں سے اماں کو، ابا کو، بہن بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتے۔ اگر قبر میں موبائل چلتا تو موبائل تو میرے عزیزو لاکھوں روپے کو بندے لے کے جاتے، پھر موبائلوں کے اوپر کال ہوتی، بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ اس کال کو میرے نبی نے پہلے ہی لکھا اور ظاہر کر دیا۔ کیا؟ فرمایا دنیا والوں کو بتا دو، کئی قبروں میں گئے ان سے جا کے پوچھو کیا بنی۔ قبروں سے آواز آئی، او بھائی ذرا سنبھل کے آنا، یہاں مال نہیں چلتا، نہ پاؤنڈ نہیں چلتا، یہاں ریال نہیں چلتا، یہاں تو آمنہ کے لال کا کردار چلتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یا تو جتنی حضور کی مبارک زندگی لے کے آئے گا اتنا ہی قبر کے اندر آرام پائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ قبر اور زمین کے نیچے بھی دھسا دیتی ہے، اور کئی خوش نصیب ہوتے ہیں قبر کے کوٹھڑے میں 1 منٹ نہیں لیتا، جنت الفردوس کے بالا خانوں کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمارا نیکوں میں حشر کر دے۔ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال، یہ ان کی دوستی ہے بھائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور اس کے حلال کا سہارا لیں گے، سجدوں میں لذت آئے گی، سبحان رب العالی کہنے میں جی لگے گا۔ زہر 2 ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک جانور کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک حرام مال کے ڈسنے کا زہر ہے۔ جانور ڈسے اس کے زہر سے انسان جان سے چلا جاتا ہے، حرام مال ڈسے اس کے زہر سے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، جان نکال دی اللہ واپس ڈال دیں گے، اگر ایمان چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتا ہے۔ اور بڑوں کا دستور ہے اور قانون ہے، جان بچانے کے لیے ایمان نہ بیچا بلکہ ایمان بچانے کے لیے جان کا سودا کر دیا ہے۔ یہ لوڈو کے اوپر، یہ چائے والے ہوٹلوں پہ جو میزوں پہ لوڈو سجی پڑی ہیں، اندر چائے نہیں اترتی۔ لائیے لوڈو نہیں لائیے، لائیے چاچا دی۔ 4 بندے میرے عزیزو ہر آ کے چائے پی رہے ہیں، یہ فجر کی نماز میں خدا کی بغاوت کا کھانا کھا کر، یہ شرطوں کا مال اللہ کی نافرمانی لے کے یہ اٹھے گا فجر میں، خدا اسے پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں بندے کی آنکھوں کا نور کا نہیں، دل کا سرور کا نہیں، اولاد کا نہیں، اس کا گجرا والے کا کاروبار چوپٹ کا نہیں۔ اللہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے کیا چھینتا ہے؟ فرمایا ساری دنیا دے دیتا ہوں لیکن اس سے نماز کا سجدہ چھین لیتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے جس سے میں راضی ہوں نماز نہ پڑھنے دوں؟ اب آپ اور میں گریبان میں جا کے دیکھیں، آج اذان کے وقت اور نماز کے وقت کہاں تھے؟ اللہ کی صلاح اور ناراضگی کا پتہ لگ جائے گا۔ اور زبان کا ایسا میٹھا بول ہو اور ایسا ہلکا بول ہو میرے لاڈلو، کہ زبان اتنی ہلکی چلے کہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دے، جڑے ہوئوں کو نہ توڑے۔
دامن پھیلا ہوا ہے اما عائشہ کا. عائشہ مانگ، جو آج مانگتی ہے مانگ لے، اللہ سے لے کے دوں گا. اما عائشہ ساری زندگی اولاد کو ترستی رہی، نہیں پیدا ہوئی. حضور کے گھر میں بیٹا نہیں آیا ماں کی گود میں. مانگ کیا مانگتی؟ چھوٹی تھی عمر میں. اللہ کے رسول مانگ تو سکتی ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے باپ سے مشورہ نہ کر کے آؤں. کیڑا پیو جن کا ساڈا ابا تینوں کی پتہ ہے، کملیاں دی گلاں کردا ہے. او یار تو برا نہ مناوی، ساڈا ابا پھر تے سمجھا کرنا، جب بندہ بڈھا ہو جائے تو پاگل ہی ہو جاندا نا. برا نہ مناوی یار، او تو چاہ جا پی حرامزادے، اسی کی کمائی سے چائے پلا رہے تھے، پاگل کہہ رہے. اسی کے بنائے وہ مکان کے اسی روم میں بٹھا کر اسی کو جوتے مار رہا. کہاں بیٹے میں پاگل ہی ہو گیا تھا. جنوری میں دھند کی شدت تھی، 4 بجے تک باپ کی چرپائی خالی تھی. میں پاگل تھا نا. امی کو گھڑی پہ ٹائم دیکھنا نہیں آتا تھا، 20 مرتبہ کہتی تھی وہ تو ویک ابا کتنے رہ گیا، جب باہر جا کے ویک لے آئے میں مر جاواں، جب مینوں دسو میں باہر چلی جانی ہاں. جب میں گھر آیا تو میرے گھٹنے چھلے پڑے تھے، میرے پاؤں چھلے پڑے تھے. اس نے کہا ہائے میں مر جاواں کی ہویا، کچھ چھڑتے نہیں لگی. میں کہا نہ کچھ نہیں ہویا. میں پاگل ہی نہ تھا. میرے بچے ایک ڈسپرین کی گولی میں نے نہ کھائی، پینوڈال نہ کھائی کہ یہ پیسے بھی تیرے لیے بچا کے رکھے. میں پاگل ہی تھا نا. میری بیوی ساری رات میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی، انہوں چکدا انہوں اٹھا دا، دوائی لے آؤ دوائی لے آؤ. میں کہا نہ سون دے، پتہ کتنا تھکیا ہے. میں پاگل ہی تھا نا. اپنے لیے رات کو جاگا کرتا تھا، مجھے اپنے جاگنے پہ ترس نہیں آتا، تیرے سونے پہ پیار آتا تھا. پاگل تھا نا. میں پاگل تھا نا. میرے سگے بھائی نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے اس سے یوں پوچھا کیوں مارا؟ تیرے لیے میں نے بھائی کو چھوڑ دیا. میں پاگل تھا نا. بچپن سے رشتہ میں نے اپنی بہن کے بیٹے سے تیرا کیا تھا، بیٹی سے. بڑے ہو کے کہا ابا فیصلہ میں کرنا ہے. بیٹے میں نے اپنے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے. پاگل ہی تھا نا. اللہ اکبر. اے میرے بچے اللہ اکبر. پھر میری حالت یہ آ گئی، میں دروازے پہ بیٹھ گیا. مجھے گھر سے آرڈر ملا، ابو جی فرج نہ کھولیا کرو، تانوں نہیں پتا بڑا مہنگا تاڑے پتر دی حلال دی کمائی ہے. میں پاگل ہی تھا نا. اے میرے بچے میں سارا دن گرمی میں ٹھنڈے پانی کو ترستا تھا. جسے میں گجرانوالا کی سب سے قیمتی گاڑی پھولوں سے سجا کے لایا تھا، آج اسی کی اولاد نے جوتی ماری. میں پاگل ہی تھا نا. ایک دن وہ بھی آیا گھر کے اندر، گھر کی سربراہ خاموش بیٹھی تھی. میں نے کہا کی ہویا؟ اس نے مجھے رو کے دکھایا. انہوں نے کہا چل حاجی محمدہ ہن مرن چلیے، اب اس گھر میں اب جگہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا دستے سے ہی میں نے بڑھا گا. انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جا، جڑی 2 روٹیاں مل دیا نے اتھوں ہی جائے گا. میں پاگل ہی تھا نا. تم اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے، میں گھر کے دروازے کے دیواروں کے دروازے پہ تھلوں پہ بیٹھا ہوتا تھا. میری بیوی کے ہاتھ میں پنکھا اور ٹوٹا ہوا پیالہ ہوتا تھا. گزرنے والا فقیر سمجھ کے ہمارے آگے پیسے ڈال کے چلا جاتا تھا. ایک گزرنے والے کو ہمارے پہ ترس آیا، اس نے وہیں کھڑے ہو کے کہا حاجی صاحب کی ہویا؟ تو میری بیوی نے جواب دیا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور. کہ پھر میرے سے بھی رہا نہ گیا. جب بیوی نے کہا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، پھر میں نے بھی کہہ دیا بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. کبھی اعلان ہو جائے گا لے کے چلے جائیں گے. کوشش کرنا ماں باپ کی آنکھ میں آنسو نہ دینا، اس کی غیرت کو جلال آ جاتا ہے. ماں باپ پر جس دن انگلی اٹھی بدلہ لینے خدا جائے گا. او کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کی امتی، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کریو. ماں باپ کو ایسی گھوری ڈال کے نہ دیکھنا کہ تیرے ماں باپ ڈر نہ جائیں. ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہ ہونا. ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا. ماں باپ سے شائستگی میں کڑوے لہجے میں بات نہ کرنا، گھور کے نہ دیکھنا.
میں سارے تیرے منظر کو دیکھ رہا ہوں، میں بے نیاز ذات ہوں، اگر مجھے غصہ آ گیا میں ذلت کے ایسے گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت تک تجھے اٹھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ ان کو کچھ نہ کہنا بھائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی کے ابی نے، عبداللہ منافق مسلمان تھا، باپ منافق تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، اس کے باپ نے کہا تھا نا مدینے جائیں گے ہم ان لوگوں کو، غریبوں کو ہم نکال دیں گے جنہیں ہم خیرات دیتے ہیں، جن کو ہم نے گھروں میں رکھ رکھا ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کیے دھکے دے کے نکالیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتہ چلا، عبداللہ کو، حضور کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا میرے باپ نے تیری توہین کی ہے، تجھے پریشان کیا، کملی والے تیرا ایک اشارہ ہو جائے میں تلوار سے باپ کا سر قلم کر کے تیرے پیروں میں نہ ڈال دوں۔ حضور نے فرمایا نہ وہ تیرا باپ ہے، ہاں برائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف ماں باپ حکم کرے تو نہیں ماننی، باقی ماں باپ کافر کیوں نہ ہو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اللہ نے ماں باپ کا درجہ ہی بڑا اونچا رکھا، ایک کے قدموں میں اللہ نے جنت کو سمیٹ کے رکھ دیا اور دوسرے کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا۔ فرمایا نمازی ہے بے نمازی کیسا ہے یہ میٹر علیحدہ، وہ معاملہ میرے ساتھ ہے، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اگر الجھنوں میں پھنس جائے تجھے دعا کروانی ہو تو اپنے باپ سے دعا کروانا۔ جب کسی کا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو اور جو مانگ رہا ہے اسے بھی مانگے دے دو۔ جب یہ اولاد کے لیے کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے، نیچے کو اس کے ہاتھ، یہ باپ کا درجہ ہے۔ صبح سے اٹھ کے دعا کروایا کر اپنے ماں باپ سے، اگر فوت ہو گئے تو قبرستان حاضر لگا کے آئے۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمارے ذمہ لگایا۔ پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، جو دین کی محنت کرتا اس پہ خدا کی رحمت آتی۔ نبی دنیا سے جاتے دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت بھی اٹھ جاتی، جب دین کی محنت بھی رہتے تو اس کی رحمت بھی اٹھ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے، نبی تو دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی۔ ختم نبوت کے صدقے سے جو تبلیغ کا کام کرے گا قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت والی آغوش میں رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اللہ نے حضور پر وہ دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب نبی آئے گا کوئی نہیں، امت تک خیر کا پیغام پہنچانا، سارے انسانوں تک ہدایت کے راستے میں رہنمائی کرنا اس امت کا اولین کام ہے۔ حاج عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے لوگوں کلمہ نہیں پڑھا آزاد تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد دکان والے، مکان والے، فیکٹری والے، بعد میں پہلے حضور کے کام والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا؟ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اسی درست سے پھیلانا، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کرنا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا اور برائی سے بچنا۔ اللہ اس کام میں آپ کو مجھے قبول فرما لے، سارے عالم کے لیے قبول فرمائے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو نکلو گے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالی۔ کون کو نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اور جب یہ اللہ کے راستے میں لوگ نکل کے گئے تو کہاں ٹھہریں گے؟ کسی امیر کے ڈیرے میں، کسی چودھری صاحب کے ڈیرے پہ کہاں ٹھہریں گے؟ یہ تو اللہ کے گھر میں ٹھہریں گے۔ پہلی جب جماعت نکلی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے مدرسے میں عالم بنے بچے تو کچھ ایران کے بچے تھے، تو طلباء تھے، علماء تھے، آپ حضرت کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے، جب مسافہ ہوا گلے لگے، دعائیں دے کے دعائیں لگے، میاں اگر اللہ تمہیں توفیق دے اور تم وہاں جا کے مسجد بناؤ تو مسجد کے ساتھ ایک حجرہ بنا لیو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا کچھ لوگ چیل گاڑی میں آئیں گے،
سادے سے میو تھے، یعنی جہاز کو کہنے لگے چیل گاڑی میں کچھ لوگ آئیں گے، پھر تمہارے ملک کے اندر آئیں گے، پھر وہ صرف ایک ہی مقصد لے کے آئیں گے کہ اللہ کا دین سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے سارے حضور والے کام والے بن جائیں۔ تو انہیں رہنے کا ٹھکانہ چاہیے ہوگا تو مسجد کے ساتھ حجرہ بنا لینا تاکہ انہیں رہنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ کی دین کی دعوت اولین ترجیح، اور اس دعوت کو دینے والے کہاں ٹھہریں گے؟ اللہ کے گھر میں۔ اس مسجد کا نام کیا؟ رحمت اللہ علیہ مکی مسجد، ماشاءاللہ۔ ہاں، مکے سے نسبت، دین کی بنیاد کا آغاز مکے سے ہوا۔ اب پتہ نہیں بھائی کون اس میں حصہ لے گا اس مسجد کی تعمیر میں، اور پتہ نہیں قیامت کی صبح تک کون یہاں کے سجدے کرے گا۔ عربی، اجمی، پختون، سندھی، بلوچی، بروہی اور چائنی اور ایرانی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آئے گی۔ جب یوں کر کے دیکھیں، سبحان اللہ، کیسی پیاری مسجد بنائی۔ وہ آپ کا نام لے یا نہ لیں، بس خدا کی تعریف کریں گے، قبر میں کھاتا کھل جائے گا۔ اور جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے، اللہ اس کا گھر کہاں بنائیں گے؟ جنت میں بنائیں گے۔ سب چاہتے ہیں نا کہ جنت میں ہمارا گھر بنے، پہلے تو گناہوں سے معافی مانگو، 3 مرتبہ کو اور میرے سے توبہ کے کلمات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ جو چیز ذہنوں میں آئے گی زبان پر وہی چیز تو یاد آئے گی، تو کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے پڑھنا ہے۔ آج مفتی حسن صاحب نے جب سر پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے ان نسبتوں کے نور سے نوازا تو فرمایا کم از کم 200 مرتبہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ 5-6 مرتبہ پڑھا، پھر 1 مرتبہ محمد رسول اللہ، پھر کلمہ طیبہ پڑھا، کم از کم 200 مرتبہ، پھر درود شریف پڑھ لیا جتنا ہو سکے۔ اور خانقاہ عالیہ نقشبندیہ سے الحمدللہ فقیر کو تقریباً 23 خانقاہوں سے اندرون ملک سے الحمدللہ، اور پاکستان کی تمام بڑی خانقاہوں سے نسبتوں کی الحمدللہ اجازت ہے۔ تو 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا۔ 5 نمازوں کا اہتمام ہو، سورت سیرت کو سنت کے مطابق بنائے، زبان کا بول ہلکا ہو۔ کیا یہاں کی سیالکوٹ کی مٹھائی کے اندر مٹھاس ہو، کہ زبان کے بول کے اندر مٹھاس ہو، دل جڑ جائیں، دل جڑ جائیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے توڑنا نہیں، ہم نے جوڑنا ہے، اور خدا کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ وہ اتنا سا واقعہ رہ گیا تھا، 1 منٹ اور برداشت کر لو۔ اماں فرمانے لگی اپنے ابا سے جا کے پوچھنا ہوں۔ جب ابا رضی اللہ عنہ صدیق کے پاس جانے کی اجازت ملی، ابو آج حضور نے فرمایا دریائے کرم جوش میں ہے، مانگ جو مانگتی ہے اللہ سے لے کے دوں گا۔ سیدنا صدیق نے بیٹی تو نے مانگا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہ پھر جا کے کہہ دے معراج کی رات اللہ نے جب آپ کو بلایا تھا، کچھ خلوت میں کچھ جلوت میں باتیں کی تھی، جو خلوت میں باتیں کی تھی نا اس میں سے ایک بات میری جھولی میں ڈال دوں۔ اب عائشہ دوڑی دوڑی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی، فرمایا عائشہ یہ تجھے کس نے کہا؟ کہ میرے باپ۔ فرمایا ہاں مجھے پتا ہے یہ کام تیرا باپ ہی کر سکتا ہے، یہ سوال کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فرمایا عائشہ جب اللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، کچھ سنا کچھ سنایا تھا، اور ایک بات فرمائی تھی کہ اے میرا نبی اپنی امت سے جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔
اس وقت مخلوق ٹوٹی ہوئی، اولاد ماں باپ سے دور، بیوی شور کی لڑائی، اور مامی پھوپھیے بھانجے خالاؤں کے جھگڑے، دکاندار کا دکان سے، پیروں کا مریدوں سے، مریدوں کا پیروں سے، استاد کا شاگرد سے، نمازیوں کا مولوی صاحب سے. ان جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گفتگو میں ایسی شائستگی دے کہ اللہ کرے جھگڑے ختم ہو جائیں.